بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، ون کانسٹیٹیوشن ایونیو، یہ کہانی اتنی سادہ نہیں ہے۔ اس میں بڑے بڑے نیمز تو آ ہی رہے ہیں، لیکن اب یہ کہانی کچھ اور آگے بڑھنا شروع ہو چکی ہے۔ بلکہ آج میں دو سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے جو رکھنے لگا ہوں، یقیناً جہاں پر یہ افسوسناک ہیں، اس کے اندر بہت سارے حقائق ہیں، تلخ حقائق ہیں۔ پاکستان کی سیاست کی بھی تلخ حقائق ہیں۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے جو آئین اور قانون ہے، جو کچھ بھی ہے، یہاں پہ اس وقت بڑے سوالات ہیں۔ بلکہ یہاں پر اگر کہا جائے کہ اس وقت پاکستان کی ریاست کے اندر جمہوریت ہو، آئین ہو، قانون ہو، ادارے ہوں، سب وہ بہت کھل کے عوام کے بھی سامنے آ چکے ہیں، اور ان کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اس وقت بہت سارے حقائق ہیں کہ جن کو صحیح سے بہت سنجیدگی کے ساتھ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہاں پر سعد رفیق، ان کی بھی کچھ فلیٹس کی باتیں آ رہی ہیں، بلکہ ان کی جانب سے جو بیانات سامنے آئے ہیں وہ بیانات بھی خود بہت ہی مبہم قسم کے ہیں، وہ بیانات خود بھی بہت الجھاوے والے ہیں۔ یعنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سعد رفیق کے بارے میں آیا کہ ان کے تقریباً 8 فلیٹس ہیں۔ اب ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 8 فلیٹس پہ 8 ارب روپے خرچ کر سکوں، لیکن ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے نام پہ میرے میڈیا کے جو مینیجرز ہیں انہوں نے میرے نام پہ فلیٹس وہاں پر لیے، بلکہ میرے اکاؤنٹس میں سے پیمنٹس بھی کر دی گئیں، یعنی ان کو بتائے بغیر یہ سارا کچھ ہو گیا۔ نظیر، بیانات کو جس طرح سے یہاں پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جہاں پر عوام کو شکوک و شبہات جو ہوتے ہیں وہ یقین میں بھی بدل جاتے ہیں۔ بلکہ اس نظام کی جتنی بھی حقیقت دیکھی جاتی ہے کہ اتنے سیریس لوگ، سنجیدہ سیاستدان، لیکن جب ان کے بیانات کو سنا جاتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب حماد حسن ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے، انکشافات کا سلسلہ جاری ہے، اب سار عالم نے بڑے بڑے انکشافات کر دیے۔ اب حماد حسن کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ٹاورز کا معاملہ اتنا بھی سادہ نہیں، بلکہ یہاں کچھ اپارٹمنٹس مشکوک افراد کے پاس تھے جنہیں بیرونی سرپرستی حاصل تھی۔ ان اپارٹمنٹس میں حساس انٹیلیجنس آلات بھی نصب کیے گئے تھے جو شارع دستور پر اہم دفاتر کو مانیٹر کر رہے تھے۔ اب ناظرین، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ بلڈنگ یہاں پر ہے، جس نے دیکھی ہے شارع دستور کو سمجھے کہ اینڈ کے اوپر ہے۔ اب یہاں سے پوری کی پوری شارع دستور یقیناً، اور بہت ساری بلڈنگز ہیں وہاں پر، سب واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ اگر مان لیا جائے کہ جو خبر یہ حماد حسن دے رہے ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہے، تو اب یہاں سے جو سیکیورٹی ہے، پاکستان کی سب سے اہم ترین تنصیبات بھی یہاں پر ہیں، پاکستان کی سب سے اہم ترین بلڈنگز ہیں، لوگ ہیں جو کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر انہیں یہاں سے مانیٹر کیا جا رہا ہے تو پھر پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی ریاست کے اندر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ان کی بنیاد کے اوپر انہیں خالی کرایا جا رہا ہے؟ تو ناظرین، صرف حقائق اتنے بھی نہیں ہیں کہ یعنی یہاں پر صرف انٹیلیجنس کا مسئلہ نہیں، سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں، بلکہ ذاتی مفادات کی بھرمار ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب جو میں آپ کے سامنے اگلی چیز رکھنے لگا ہوں، یہ حقائق وہ تلخ حقائق ہیں کہ جن کے بارے میں بہت ساری چیزیں پہلے سے معلوم ہیں، لیکن اب جو ہے کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ یعنی ایک کے پیچھے دوسرا شخص ہے، دوسرے کے پیچھے تیسرا شخص ہے، اور یہاں سے مفادات کے کھیل آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب یہ خبر جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میاں داؤد ہے۔ اب میاں داؤد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کم از کم یہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالف ہیں، عمران خان کے مخالف ہیں، نون لیگ کے کسی حد تک قریب بھی کہہ جا سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن فی الحال میاں داؤد نے جو یہاں پر اب خبر دی ہے، جو تفصیلات ہیں، میں آپ کے سامنے یہ ساری رکھ دیتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ کیا یہ فیصل آباد کے وہی ٹیکس مل مالکان ہیں، یہاں پر انہوں نے تصویریں شیئر کی ہیں نواز شریف کے ساتھ کچھ لوگوں کی ہیں، جو نواز شریف فیملی کی مکمل پش پناہی کی وجہ سے اربوں روپے کی سرکاری اراضی پر قبضے کرتے ہیں، جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کر عوام و ناس کو لوٹتے ہیں، اربوں خربوں روپے کے ٹیکس چوری کرتے ہیں، اور پھر اس لوٹ مار کے پیسے سے نواز شریف فیملی کو تحائف کے نام پر نواز شریف فیملی کو بتہ دیتے ہیں۔ اسی حفیظ پاشا کے سسر حاجی ادریس ون کانسٹیٹیوشن ایونیو سٹائل میں فیصل آباد میں 17 ڈیولپرز کے نام پر جعلی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں، اور سرکاری راستے پر قبضہ کر کے فلائی اوورز بنایا۔ دیہاتیوں کی لاہور میں ہائی کورٹ میں درخواست پر فیصل آباد انتظامیہ نے فلائی اوور مسمار کرنا شروع کیا، تو پھر وہی ہوا، وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب میں بتہ ادا ہوا یا ادا کرنے کا وعدہ ہوا، اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ نواز شریف کے حکم پر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں فیصل آباد کی انتظامیہ اور سرکاری افسران کی قبضہ مافیا کے سامنے تذلیل کی گئی، مافیا منگوائی گئی۔ اس مافی منگوانے کی وجہ سے آج یہ قبضہ مافیا پورے فیصل آباد میں ناجائز کام کرتا پھر رہا ہے، لیکن کسی کو جرأت نہیں کہ کارروائی کرے۔ یہ مل مالکان کیسے خوش نصیب ہیں
کہ پورے ملک میں عوام کا پیسہ ایک ہی انداز میں لوٹ رہے ہیں اور کئی دہائیوں سے لوٹ رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی صحیح کہتا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ مافیاز کے ذریعے، مافیاز کی حکومت مافیاز کے لیے بنائی جاتی ہیں، عوام کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اب ناظرین ان حقائق کو اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میاں داؤد کہہ رہے ہیں۔ ان کو اگر سامنے رکھا جائے، یہ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو ایک سے ایک کنیکٹڈ ہیں۔ اب بہت ساری باتیں ہیں، کیا کوئی بلڈنگ میں انٹرسٹڈ ہے، کسی نے بلڈنگ لینی ہے، ہوٹلز بنائے جانے ہیں، یہاں پر کیا کیا جانا ہے، کیا سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، کیا یہاں سے ویڈیوز بنائی گئی ہیں، وہ ایشوز ہیں۔ اصل ایشو کیا ہے ابھی تک عوام کے سامنے نہیں آیا۔ کیا عوام کے سامنے آئے گا؟ ناظرین عوام کے سامنے سٹوریز تو بہت ساری آتی رہیں گی، ایک سٹوری آئے گی، اس سٹوری کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے پھر نئی سٹوری آئے گی، پھر ایک سٹوری آئے گی، یعنی اس چیز کو آپ کسی طرح سے عوام کے ذہنوں سے نکالنا ہے، یا اگر عوام کے ذہنوں میں تو اس کو اس قدر زیادہ الجھا دینا ہے کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ اصل میں معاملہ کیا تھا، اور آخر میں یہاں پر جو کرنے والے ہیں وہی جو ہے یہاں پر کہا جائے گا کہ یہ بالکل صحیح تھے اور ان کے حق میں فیصلہ بھی آ جائے گا، لیکن حقائق عوام تک پہنچ پائیں گے تو ناظرین نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے یہاں پر۔ اب میں آپ کے سامنے دوسری جانب رکھوں رانا ثناءاللہ ہیں، ان کی محمود خان اچکزئی کے ساتھ کس طرح کے روابط ہیں، رانا ثناءاللہ ہیں، سہیل آفریدی ہیں، ان کے آپس میں کس طرح کے اختلافات ہیں۔ ایک جانب رانا ثناءاللہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں، محمود خان اچکزئی پورا بھروسہ کرے رانا ثناءاللہ کے اوپر کہ وہ عمران خان کے لیے کہیں نہ کہیں پر ریلیف لے کے دیں گے۔ اب سہیل آفریدی اور رانا ثناءاللہ کا بھی آپس میں کیا بات چیت چل رہی ہے؟ رانا ثناءاللہ نے ٹیلی ویژن شو کے اندر بڑے بڑے اعترافات کیے ہیں، یعنی انہوں نے مانا ہے کہ میری محمود خان اچکزئی سے ذاتی طور پر بھی بات ہوتی ہے، سیاسی طور پر بھی ہوتی ہے، یقیناً عمران خان کے معاملات پر بھی ہوتی ہے بات چیت، اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور ہماری بات سنتے تھے، مانتے تھے، اچھے تعلقات تھے، انہیں ہٹا دیا گیا۔ اب سہیل آفریدی کے بارے میں بھی ان کا کم از کم یہ ماننا ہے کہ سہیل آفریدی ان سے رابطے میں ہے، بات چیت ہو رہی ہے، یعنی عمران خان کے لیے مذاکرات کے لیے کہیں نہ کہیں پر بات چیت ہو رہی ہے، لیکن سٹل انہیں بھی جو ہے وزیر اعلیٰ کی کرسی سے ہٹائے جانے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے متحرک ہو چکے ہیں۔ اب رانا ثناءاللہ یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ان دونوں سے رابطے میں ہوں، یہ دونوں میرے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا رانا ثناءاللہ ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کیا عمران خان کے لیے کوئی ریلیف نکالا جا رہا ہے؟ عمران خان کی سسٹر کی ملاقات تو آج تک ہو نہیں سکی، سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہو سکی، یعنی کہ یہاں پر اگر رانا ثناءاللہ کے اوپر ریلائی کیا جا رہا ہے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ بیک اینڈ پہ بہت کچھ چل رہا ہے، جسے سہیل آفریدی بھی جانتے ہیں، محمود خان اچکزئی بھی جانتے ہیں، بیرسٹر گوہر بھی جانتے ہیں، لیکن عوام کے سامنے یہ ساری چیزیں نہیں رکھی جا سکتی، لیکن کہیں نہ کہیں پر کارکنان کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے، نہیں تو اگر رانا ثناءاللہ کے بھروسے کے اوپر یہ بیٹھے رہے تو کیا یہ بھروسہ کہیں پر پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ تو ناظرین میں اس پچھلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اب لگ رہا ہے کہ جہاں پر ڈیل چل رہی تھی، جہاں پر معاملات کہیں سیٹل ہو سکتے تھے، وہاں سے بھی اب کوئی امیدیں باقی نہیں ہیں، یعنی سہیل آفریدی اور محمود خان اچکزئی ہوں، اب ان کو وہ امید نہیں رہی کہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ اگر یہ بھی نہ رہے اور آپ عوام کے ساتھ، کارکنان کے ساتھ بھی بگاڑ کے بیٹھ جائیں، وہ بھی آپ کے اوپر شکوک و شبہات رکھتے ہوں، تو یقیناً پھر یہ نظام آپ کے اوپر بھاری پڑ جائے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سہیل آفریدی اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں، جب تک کارکنان کو اعتماد میں نہیں لیں گے، کل کارکنان ان کے لیے باہر نہیں نکلیں گے۔ ناظرین دوسری جانب محمود خان اچکزئی نے عمران خان کی سسٹر سے لاہور میں ملاقات کی ہے۔ اب ناظرین یہ سارے حقائق اگر سامنے رکھے جائیں تو پاکستان کے اندر سیاست ہو، معیشت ہو، نظام ریاست ہو، سب کچھ الجھا ہوا ہے۔ یہاں پر کیا صحیح چل رہا ہے، کیا غلط چل رہا ہے، ایک کہانی آتی ہے، دوسری کہانی آتی ہے، لیکن کہانیوں کے اندر الجھا کے رکھ دیا جاتا ہے، اور الجھتی کون ہے؟ عوام الجھتی ہے، لوگ الجھتے ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔